آداب، یہ ہے ذرا ہٹ کے، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ مبشر زیدی نے آج چھٹی لی ہے جی۔ بچپن میں آپ بھی شاید سنتے ہوں گے، آپ کے نانا یا دادا یا آپ کے بزرگ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے زمانے میں کراچی میں اگست جون جولائی میں بہت بارشیں ہوتی تھیں، ہمارے زمانے میں سردی بہت ہوا کرتی تھی، اب تو جو ہے نا جنوری میں بھی گرمی ہوتی ہے اور خربوزے ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں موسم بہار آتا تھا تو پھول کھلتے تھے، اب جو ہے نہ پھول ہیں، نہ چرند ہیں، نہ پرند ہیں۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زمین بدل رہی ہے، آسمان بدل رہا ہے، ماحول بدل رہا ہے۔ دو تعویلیں پیش کی جا سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ قدرت کا نظام ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، بدل رہا ہے تو بدل رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک زمانے تک یہ بات ٹھیک تھی، لیکن اب یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ایک زمانے تک یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ یہ جو نظام ہے موسموں کا، یہ حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ چلاتے ہیں۔ لیکن 20ویں صدی کا جو انسان ہے بالخصوص، اور اب جو 21ویں صدی کا ہے، اس نے حضرت میکائیل علیہ السلام کا جو نظام موسمیات تھا اس میں شدید مداخلت شروع کر دی ہے، اور اس کے نتائج ہم تو شاید اتنے نہیں بھگت رہے، لیکن ہمارے بچے اور ان کے بچے بہت ہی بھیانک سچویشن سے دوچار ہونے والے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس المیہ کے بارے میں قطعاً کوئی احساس نہیں ہے۔ اب سے کوئی 8 سال پہلے گیلپ نے ایک سروے کروایا تھا، 34% پاکستانیوں کو یہ تو پتہ ہے کہ ماحولیات، موسمیاتی تبدیلیاں کوئی مسئلہ ہے۔ 100 میں سے صرف 24% اسے کوئی سیریس مسئلہ سمجھتے ہیں، جبکہ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ ولنریبل ہیں جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اس سال کی مثال لیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ بارشیں نے 17% کمی کی پیشگوئی تھی، لیکن اب 17 کی بجائے خدشہ ہے کہ 30 سے 40% بھی بارش کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر بارش میں کمی ہوتی ہے اور یا بالکل ہی نہیں ہوتی تو فروری کے اینڈ تک تربیلا اور منگلہ کی جو جھیلیں ہیں وہ خشک ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد ربی کے لیے پانی کہاں سے آئے گا، یہ سارے مسائل موجود ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے موسمیاتی تبدیلیوں کا ٹائم بم جو ٹک ٹک کر رہا ہے، لیکن ہمیں وہ ٹک ٹک سنائی نہیں دے رہی۔ اور کتنی تیزی سے ٹک ٹک کر رہا ہے، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب ایک نئے ملینیم کو جو ہم 2000 سے کاؤنٹ کر رہے ہیں، ابھی کتنے 16 سال ہی ہوئے ہیں نا۔ یہ 16 سال آن ریکارڈ دنیا کے گرم ترین 16 سال رہے ہیں۔ ہر سال ایک نیا ریکارڈ ٹوٹتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب اب سٹاک مارکیٹ نے ایک نئے ریکارڈ لیول پہ آ گئی ہے، تو درجہ حرارت ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، ہر سال نئے ریکارڈ پہ آ رہی ہے۔ آرکٹک اوشن میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ کا ڈفرنس پڑا ہے، وہاں پہ برفیں پگھل رہی ہیں، اور پاکستان میں جیسے آپ نے کہا ہم موسٹ ولنریبل اسٹیٹ میں ہیں۔ اچھا، کراچی سے خیبر تک ہم جو روتے ہیں نا دہشت گردی میں 50,000 لوگ مر گئے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے نا، یہ جو ماحولیات کی جو ڈیٹیریشن ہو رہی ہے، یہ آپ کو پتہ تو لگ ہی رہا ہے، لیکن اگلے 4-5 سالوں کے بعد پھر لگ پتہ شروع ہونا ہو جائے گا۔ ہم نے جو موجودہ کرائسس پاکستان فیس کر رہا ہے بارشوں کا، اس کے تناظر میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر غلام رسول بخش صاحب جو ہیں آج زحمت دی تاکہ ان سے جانکاری دی جائے کہ اس وقت جو سیریس ہے صورتحال وہ کتنی سیریس ہے۔ تو ڈاکٹر غلام رسول بخش صاحب موسٹ ویلکم۔ یہ فرمائیے کہ بارشیں ہر سال نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، اس دفعہ کیا خاص وجوہات ہیں بارشیں نہ ہونے کی پاکستان میں؟ دیکھیے، ہم وجوہات سے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ خشک سالی کا اسپیل جو اس وقت پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، یہ ایل نینو کے بعد رونما ہوا۔ ایل نینو ایک ایسا عمل ہے جس میں پیسیفک اوشن کا پانی اچانک ایکواڈور پیرو کے قریب گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ایکواڈور پیرو کے قریب پیسیفک اوشن کا پانی گرم ہوتا ہے تو پوری دنیا کا ویدر پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی کلائمیٹالوجی کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو پاکستان پر
اس ایل نینو کے اثرات جو ہیں وہ خشک سالی کی صورت میں رونما ہوتے ہیں جب یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 82-83 میں بھی ایسا ہی ایک ایل نینو ایونٹ تھا، اور 84 میں ہم نے 8 مہینے کا ڈراؤٹ ایکسپیرینس کیا۔ اس کے بعد پھر 97-98 میں ایل نینو آیا، اور اس کی وجہ سے 99 سے 2002 تک پاکستان خشک سالی کی زد میں رہا، اور بہت سارا معاشی اور غذائی نقصان بھی ہوا۔ ابھی 2015 اور 16 جو ہیں یہ بھی ایل نینو کی ایئر تھے، اور ان کا خاتمہ ہوا اپریل اور مئی میں۔ تو اپریل مئی کے بعد ایک تو مانسون ہماری جو ہے وہ سکڑ گئی، 2 مہینوں پہ محدود رہ گئی، اور اس کے بعد 3 مہینے کا اب ہم ڈرائی اسپیل ایکسپیرینس کر چکے ہیں۔ ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی حوصلہ افزا بارش کی توقع ہے۔ اچھا ڈاکٹر غلام رسول بخش صاحب، یہ ظاہر ہے کہ آپ نے ایل نینو ایفیکٹ ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی وجہ سے لپیٹ میں ہے پاکستان سمیت باقی دنیا بھی، خشک سالی کا جو اسپیل چلا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایفیکٹ بھی مستقل تو نہیں رہتا۔ بارشوں کا کب تک اور کن علاقوں میں امکان ہے اگر ہے؟ جی بہت معمولی سا ریلیف ملے گا، کیونکہ جو مغربی ہوائیں پاکستان پر موسم سرما میں بارش کا باعث بنتی ہیں، ان کا ٹریک جو ہے وہ ابھی تک بہت زیادہ شمال میں ہے، اس لیے پاکستان کے علاقے میں وہ نہ تو برف باری خاطر خواہ طریقے سے دے رہی ہیں، نہ بارش کا باعث بن رہی ہیں۔ مگر جنوری میں ہم 2 سے 3 بارشوں کی توقع کر رہے ہیں، اور وہ بارش محدود رہے گی ہمارے شمالی علاقوں تک ہی۔ گلگت بلتستان کا علاقہ ہوا، وہاں پہ ہلکی برف باری کا باعث بنے گی۔ اس کے بعد جو ہمارا خیبر پختونخوا کا بالائی علاقہ ہے، وہاں پہ ہلکی بارش ہوگی، کچھ کشمیر میں دے دے گی، مگر یہ بارش جو ہے یہ ناکافی ہوگی ہمارے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر غلام رسول صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی بارش ہوگی اگر امکان ہے وہ بھی ناکافی ہوگی۔ اب اس سے جو آب و ہوا پہ جو اثر پڑے گا یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن پاکستان آخرکار ایک زرعی ملک ہے، ہمیشہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو جو فصلیں ہیں، جو کھڑی فصلیں ہیں، جو آگے فصلیں بوئی جائیں گی، اس پر ان بارشوں کے نہ ہونے سے کیا اثرات پڑیں گے؟ فصلوں پر بڑے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور اگر آپ بارانی علاقوں کی بات کریں جن کا مکمل انحصار جو ہے وہ بارش پہ ہی ہوتا ہے، اور وہ گندم کی فصل جو ہے وہ بارش آنے پہ ہی کاشت کرتے ہیں، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں۔ ان مہینوں میں بارش نہیں ہوئی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے کسان بارانی علاقوں کے، جو بارانی علاقے ہمارے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ کسان زیادہ تر گندم کی فصل اور دالوں کی فصل کاشت نہیں کر پائے، اور ابھی جو کاشت کر چکے ہیں، جنہوں نے کوئی تھوڑا بہت مائسچر جو ہے وہ قابو کر لیا اور اس سے انہوں نے گندم کی فصل کاشت کر لی، وہ اس وقت بہت پانی کے شدید بحران کا شکار ہیں، اور دیمک جو ہے وہ خاص طور پہ پودوں کو پوٹھوہار کے ایریا میں بڑا ڈیمیج کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایک تو ہے بارش کی کمی، اور یہ آپ نے کہا کہ یہ ایل نینیو فینومینون ہے جو ایک سیزنل فینومینون ہے، ہر کچھ سال کے بعد یہ دوبارہ آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہر سال گلوبلی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، ہر سال ایک نیا ریکارڈ ٹیمپریچر آتا رہتا ہے، تو اس کا بھی ایفیکٹ اور ایل نینیو کا ایفیکٹ بھی ہم کلائمیٹ چینج پر ہی ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ رونمائی ہوتی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ تو گلوبل وارمنگ میں اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں اپنے ماضی قریب کو، تو اس میں 2016 جو ہے اس نے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ بریک کر دیے۔ 2015 نمبر 2 پہ آتا ہے، 2014 نمبر 3 پہ آتا ہے، اور 2010 جو ہے وہ نمبر 4 پہ آتا ہے۔ تو اس طرح سے ابھی ہم 21ویں صدی کے 16ویں سال میں پہنچے ہیں، اور 16 سالوں میں سے 15 اس زمین کے گرم ترین سال کہلائے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے
گلوبل کمیونٹی کے لیے بھی اور ہمارے لیے پاکستان میں بھی کہ کلائمیٹ چینج اس اگر تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے تو اس کے امپیکٹ جو ہے وہ سب سے پہلے پانی پہ، پانی کے وسائل پہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر پہ، توانائی پہ، اور الٹیمیٹلی پھر جتنی بھی سوشیو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ سفر کریں گی۔ تو پانی جو ہے کلائمیٹ چینج کا پہلا شکار ہے۔ پاکستان کا جو اس وقت میجر ایشو ہے وہ کبھی تو بہت زیادہ پانی اور کبھی پانی بالکل میسر ہی نہیں۔ پانی جب بہت زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر مانسون کے زمانے میں گرمیوں میں ہوتا ہے، اور اس وقت پاکستان کی کل بارشوں کا 60% پانی جو ہے وہ مانسون کی بارشوں سے پاکستان تک پہنچتا ہے، اور اس 60% میں سے ہم صرف 25% پانی جو ہے وہ اپنے تربیلا اور منگلہ میں ذخیرہ کر پاتے ہیں، اور 35% جو ہے وہ ہمیں رونتا ہوا فلڈ کی صورت میں سمندر برد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اب ہماری ایک طرف تو پانی کی بہت زیادہ کمی، دونوں آبی ذخائر جو ہمارے منگلہ اور تربیلا کے ہیں ان کی پانی ذخیرہ کرنے کی استعداد جو ہے وہ 30 دن کی ہے، اور یہ کم ترین استعداد ہے ایسے ملکوں میں جدھر مانسون پہنچتی ہے۔ مانسون والے کنٹریز جو ہیں وہاں پہ تو استعداد جو ہے وہ کئی مہینوں تک، ایون کہ کئی سالوں تک اب لوگوں نے بڑھا لی ہے۔ انڈیا ہمارے پاس ہے، ڈیمز بنا کے انہوں نے بجلی کی بھی اپنی کمی کو دور کر لیا اور پانی کو ذخیرہ کرنے کی استعداد جو ہے اس حد تک بڑھا لی کہ اگر 1 سال تک بھی ان کے ہاں خشک سالی آ جائے تو وہ اپنے کام جو ہیں وہ چلا سکتے ہیں، مگر ہماری استعداد جو ہے وہ بہت محدود، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ جب زیادہ پانی آتا ہے تو ہم فلڈ سے تباہی کا شکار ہوتے ہیں، اور جب پانی نہیں ہوتا تو پھر خشک سالی جو ہے وہ ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے صورتحال تو ظاہر کھل کے بتا دی کہ ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے پانی ذخیرہ کرنے کی وہ کس حد تک سنگین حد تک کم ہے۔ یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں اور سب سے زیادہ حکومت کے سامنے ہیں، عام آدمی بھی اب تو یہ بات سمجھنے لگا ہے، کوئی نمٹنے کی اسٹریٹجی ہے، کوئی صورتحال اس طرح کی آپ دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا سائنٹیفک کویسچن ہے، اس میں بڑی سوچ بچار کرنی پڑتی ہے۔ یقیناً استعداد ہے محکمہ موسمیات پاکستان کے پاس۔ 1997-98 میں جو ہم نے ایکمنٹس کیے تھے وہ بڑے سکسیسفل رہے، گرمیوں میں بھی کیے اور سردیوں میں بھی، مگر اس کے لیے جو بنیادی شرط ہوتی ہے وہ ہوا میں پانی کا تناسب، ہوا میں پانی کا تناسب جو ہے وہ ایک مناسب مقدار تک ہونا چاہیے۔ اگر ہوا بہت زیادہ خشک ہو تو پھر آپ مصنوعی بارش جو ہے وہ بھی نہیں برسا سکتے۔ اس کے علاوہ پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ مصنوعی بارش برسانا چاہیں گے تو اس کے بعد کہیں جب سارا مائسچر آپ نے ہوا سے سک کر لیا بارش کی صورت میں، تو ہوا جو ہے وہ پھر بہت زیادہ خشک ہو کے تو کہیں آپ کے صحت کے لیے، آپ کے دوسرے معاملات کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو پھر آرٹیفیشل رین کے تجربات جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ابھی حالات جو ہیں وہ سازگار۔ اچھا جی، ڈاکٹر غلام رسول بخش کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک جی، ہماری بات ہو رہی ہے ڈی جی میٹ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر غلام رسول بخش سے۔ ڈاکٹر بخش، بہت ہی خوفناک ایک پکچر آپ نے ہمیں دکھائی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ
پاکستان میں کب تک یہ خشک سالی اور یہ برسات کا نہ ہونے کا سسٹم چلے گا؟ آپ کی امیجیٹ جو پروجیکشنز ہیں وہ کب تک آپ کو کیا دکھا رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیے یہ ابھی ہم تو جو فورکاسٹ دیتے ہیں وہ ایک مہینے کی سکیل پہ دیتے ہیں، تو جو جنوری تک ہم ریلیز کر چکے ہیں، تو آگے جو آؤٹ لک ہے فروری کی مارچ کی اس میں بارشیں تو ہوں گی، مگر وہ بھی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے کہ وہ ہماری پانی کی کمی کو دور کر پائیں۔ ابھی ہمارے لیے خاص طور پہ بحیثیت قوم تمام لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم پانی کو بہت محتاط انداز میں استعمال کریں۔ یہ جو بڑھتا ہوا پریشر زمینی پانی پر ہے اس کو بھی ہم محدود رکھیں۔ اگر پانی زمینی وسائل بھی ہمارے جو ہیں وہ کنزیوم ہو گئے تو پھر بڑی صورتحال جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ پانی کا استعمال جو ہے وہ خاص طور پہ کیونکہ پانی کے اوپر کوئی بل نہیں ہے اس لیے لوگ بہت بے احتیاطی سے یوز کرتے ہیں۔ شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے فرش دھونے کے لیے پانی کھلا چھوڑا ہوا ہے، گاڑیاں دھل رہی ہیں، اور لانوں میں بھی پانی جو ہے وہ اس طرح سے وافر مقدار میں چھوڑا ہوا ہے۔ ان چیزوں کو ابھی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ ہم پانی کے بحران کا شکار ہو چکے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی گریوٹی جو ہے وہ مزید بڑھے گی، اس لیے پانی کو سیو کرنے کی پوری کوشش کی جائے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس پورے سلسلے میں حکومت اور عوام کو کن اہم امور کا علم ہونا چاہیے اور ہمارا سب کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، بے شک مطلب بحیثیت عوام بحیثیت حکومت؟ اویئرنیس کی باتیں دیکھیں، جب بھی میڈیا میں ٹاکس ہوتی ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں ہے یا پرنٹ میڈیا میں ہے یا ریڈیو پہ، تو یہ میسیجز تو عوام تک پہنچ رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو ان کی شدت کا زیادہ احساس ہے۔ مثلاً یہ پوٹھوار کے علاقے میں اگر آپ ٹریول کریں تو یہاں پہ شدید بحرانی کیفیت ہے، لوگوں کو پینے کا پانی بھی۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے پانی کی کمی کا شکار جو ہے وہ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں کے بعد پھر جیسے جیسے آپ نیچے والی سطح پہ آتے جاتے ہیں تو بحرانی کیفیت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور ان کی بحرانی کیفیت میں زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مری کے علاقے میں آپ دیکھیں کہ پانی بہت کم میسر ہوتا ہے آج کل کے دنوں میں، خاص طور پہ لوگ بہت زیادہ پانی کی کمی کا وہاں پہ شکار ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں ہم ہر چیز جو ہے وہ گورنمنٹ پہ نہ چھوڑیں، ہاں ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے۔ جب ایک بحران جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے تو پھر ہمیں فوری طور پہ ریئیکٹ کرنا ہوگا، اپنی بساط کے مطابق اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ بہت تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ اب اگین یہی بنتا ہے کہ کلائمیٹ چینج پالیسی ہماری جو بنی تھی نہیں بنی تھی، امپلیمنٹیشن۔ مجھے جو ٹیپ کا بند لگا نا ڈاکٹر صاحب کی پوری گفتگو میں جی پچھلے 14-15 منٹ کی، اس میں یہ تھا کہ پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے، جتنا بھی پانی ملتا ہے 25% پانی جمع ہو سکتا ہے، وہ بھی 30 دن کے لیے، جی ہاں، اور انڈیا کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 1 سال کی ہے پانی رکھنے کی، تو 1 سال کی خشک سالی وہ کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ اب یہاں نازک صورتحال شروع ہو جاتی ہے کہ یا تو آپ چیخنا بند کر دیں اور جس طرح کے حالات ہیں اس کو برداشت کرتے رہیں، یا پھر جو اپنا پولیٹیکل اور اکنامک فریم آف مائنڈ ہے اس کو توڑ کے سب کچھ بھول بھال کے کوئی ڈراسٹک فیصلے لیں۔ بالکل، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اور ہماری ڈراسٹک فیصلے لینے کی جو اور امپلیمنٹ کرنے کی جو تاریخ ہے وہ کوئی زیادہ کمفرٹنگ۔ تو پھر ٹھیک ہے، اپنے سر پہ ہتھوڑا مار کے چیختے رہیں گے میرے سر پہ ہتھوڑا کس نے مارا۔ بالکل، ابھی بریک لیتے ہیں، بریک کے دوران ہتھوڑا مارتے ہیں اپنے سروں کو۔ ایک بریک لے لیجیے۔
ویلکم بیک. ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈی جی میٹ سے, تو اگر ان کی جو ساری باتوں کو اگر میں انکیپسولیٹ کروں, سم اپ کروں, تو نمبر 1 پرابلم پاکستان کو ہے پانی کی قلت, واٹر اسکیسٹی. پچھلے دہائیوں کے اگر آپ گراف ہی اس کا صرف دیکھیں تو اب پاکستان بالکل ہی اس کیٹیگری میں آ گیا ہے جس کو واٹر اسکیس کہا جاتا ہے, اور یقیناً یہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ہے ہمارے پورے ملک کے لیے. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر پرویز عامر. یہ سابق ممبر تھے پچھلی حکومت کے جو ٹاسک فورس آف کلائمیٹ چینج تھی اس میں, اور آج کل یہ ہے ڈائریکٹر پاکستان واٹر پارٹنرشپ کی. پاکستان واٹر پارٹنرشپ ایک این جی او ہے جو ایک گلوبل واٹر پارٹنرشپ کا حصہ ہے, اور گلوبل واٹر پارٹنرشپ میں بھی یہ ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں, کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں فار ساؤتھ ایشیا. سو ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر عامر. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان واٹر پارٹنرشپ پاکستان کے 4 صوبوں میں کام کرتی ہے. آپ نے آن دا گراؤنڈ کام کیا ہے واٹر اسکیسٹی پہ. لوگوں میں اویئرنس کتنی ہے جب آپ جاتے ہیں, اب آپ کاشتکاروں سے بات کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ ریالٹی ان کے سامنے ہے, فصلوں کے لیے پانی نہیں ہے, تو آپ ان کی کیا مدد کرتے ہیں اور وہ اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں لوکل لیول پہ؟ دیکھیں, ہم تو کئی طرح سے کام کر رہے ہیں. ایک تو ہم تھر پارکر میں ہم نے کافی کام کیا ہے جہاں پر بڑا سویر قسم کا ڈراؤٹ سچویشن ہے. دوسرا جو ہم سے ڈفرینٹ ڈیزرٹس, ہمارا فیلنگ یہ ہے کہ جو اریگیٹڈ ایکالوجیز ہیں نا وہاں پر اس کو کہتے ہیں پھر بھی صورتحال جو سی ہے بہتر ہے. جو ہماری ڈیزرٹ یا مارجنلائز ایکالوجیز ہیں وہاں پر صورتحال جو سی نا بہت گریو قسم کی ہے. تو ہم 4 پروونسز میں, بلوچستان میں بھی کام کرتے ہیں, مستونگ کے ایریا میں, ڈفرینٹ ایریاز میں. تو وہاں بیسکلی لوگوں میں اویئرنیس دیتے ہیں کہ جی واٹر اسکیسٹی جو نا اس کو کس طریقے سے آپ ایگریکلچر میں ہینڈل کر سکتے ہیں, کس طرح کی آپ ورائٹیز لگائیں جو سی ہیں, اور کیا کیا ٹیکنالوجیز, جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں, ڈرپ اریگیشن ہے, دوسری ہے کریزز کے اندر جو سا اس کو کس طرح ہم کو ریبیلیٹیٹ کر کر ہم یہ جو ڈراؤٹ سچویشن ہے اس کو جو سا ہینڈل کر سکیں. میں یہ انڈرسکور کر دوں کہ بلوچستان کی سچویشن موسٹ سیویئر ہوگی, کیونکہ 1998 سے لے کر 2001 تک جو سا نا اس کی تقریباً 60% جو پاپولیشن لائف اسٹاک کی وہی اس میں غرق ہو گئی تھی. تو یہ کرنٹ جو سینیریو ہے یہ بھی ڈراؤٹ کی طرف جا رہا ہے, سیویئر واٹر اسٹریس کی طرف جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے نا ہمارا یہ خیال ہے کہ ناٹ اونلی فارمرز, ہم تو جو سے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے اندر بھی جاتے ہیں, یہ جو سے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں پر اس کو کہتے ہیں پانی کی صرف اس کی پرابلم نہیں ہے کہ پانی کی اسکیسٹی ہے, پانی کی واٹر کوالٹی جو ہے نا یہ ایک ایمرجنگ ایشو بن رہا ہے جو سا پاکستان کے اندر ہے نا, کہ پانی کی کوالٹی اتنی بری ہوتی جا رہی ہے کہ وہ اگر اویلیبل ہے بھی ہے تو وہ ناقص قسم کا پانی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو چلیں آپ کا ادارہ اپنے لیول پر کام کر رہا ہے, اور یقیناً بہت اور بھی اس طرح کے ادارے ہوں گے جو کام کر رہے ہوں گے. اگر ہم تھوڑی سی بات کریں گورنمنٹ کی پالیسی کے بارے میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مطلب نیشنل ایکشن پلان کی تو ہم بہت بات کرتے ہیں, کلائمیٹ چینج پالیسی کی بہت کم بات ہوتی ہے. تو کیونکہ آپ نے گورنمنٹ میں ایز این ایڈوائزر بھی رہے ہیں کلائمیٹ چینج پر, کتنی سیریسنس ہے اس حکومت میں, پچھلی حکومت میں جن سال پہ آپ نے کام کیا ہے, کوئی ایک ریئلائزیشن ہے کہ یہ کتنا بڑا ٹائم بام ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ اگر آپ کہیں گے نا ٹاپ 5 پاکستان کی پرائرٹیز ہیں اس میں کلائمیٹ چینج وہ اس طرح کی پرائرٹی لیتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے جون سی پہلے جیسے میں نے کہا کہ یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو اس کے اندر پہلے ایک ڈویژن تھی, ڈویژن کو آپ نے منسٹری بنایا, پھر اس کو دوبارہ ڈویژن بنایا, پھر اینڈ کے اندر منسٹری بنا دیا. تو یہ آپ کو تھوڑی سی سیریسنیس بتاتی ہے کہ کتنی گورنمنٹ سیریس ہے. تو 2012 کے اندر جو ہم نے ایک پالیسی واضح کی, اس کو کہتے ہیں ہمارے قمرزمان صاحب میں, انہوں نے اس کو لیڈ کیا تھا. تو وہ ایک ڈاکومنٹ ہے دیٹ از اویلیبل, فیئرلی لینتھی. بیسکلی وہ جو کلائمیٹ چینج کی ٹاسک فورس رپورٹ ہے نا اس کے اندر سے جو ہے نا ایک اسٹیپس لے کر جو ہے نا اس کو ڈیولپ کیا ہوا ہے اور پاکستان نے اس کو اپروو کیا ہے. اٹس اے گڈ ڈاکومنٹ جو ہے نا ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے اور بھی بہت سارے ڈاکومنٹ ہمارے پاس. واٹر پالیسی نہیں, میں آپ کو بتا دوں, ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کی پالیسی ہے, ہمارے پاس انوائرمنٹ کی ہے, سینیٹیشن کی ہے. واٹر کی پالیسی آج تک پاکستان نہیں بنا سکا. تو وہ جو واٹر پالیسی اس کے بعد ابھی یہ 2016 کے اندر ہم نے ریسنٹلی جانسن ایک آرڈیننس بھی کیا ہے. ایک لاہور کے کورٹ کی ججمنٹ بھی بڑی سیویئر قسم کی ہے کہ جی آپ لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے, جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے ساتھ بڑے مضر قسم کے اثرات آئیں گے. تو وہ اس کو بھی گورنمنٹ جو سی نا مطلب لے لیتی ہے. سیمینار بہت ہوتے ہیں, میٹنگز بڑی ہوتی ہیں. اسلام آباد میں یہاں سے وفد
तैयार होकर जो से कभी पेरिस जाते हैं, कभी इधर बाहर यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में हम अल्लाह गुल्ला खूब करते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि जो प्रैक्टिकल इश्यूज है ना ग्राउंड लेवल की अडेप्टेशन के, या जो हमें मसाइल ग्राउंड लेवल पर आ रहे हैं जो एक आम आदमी है, उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट की ए सीरियसनेस है, बी जो है कि हम इसके अंदर कोई भी ज्यादा पेशा रखते हैं। कोई कहीं कोई सक्सेस स्टोरी है जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, शायद वो पूरे मुल्क में कि किसी भी कोने में हो, कोई हल्की सी भी उम्मीद की किरण नजर आती है आपको? नहीं, मैं यही समझता हूँ कि देखो हमने एक स्ट्रक्चर दिया, ये जो सा डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ना, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल MDMA जो है ना, दैट वाज एक अच्छा एक स्टेप था। फिर हमने अर्ली वार्निंग के अंदर कुछ इन्वेस्ट किया, अभी और बहुत करने की जरूरत है, जहां हम लोगों को जैसे अभी आपसे जिनसे आप गुलाम रसूल साहब से बात कर रहे थे कि हम लोगों को पहले थोड़ा सा इंडिकेट कर सकते हैं, हमारे पास वो जराए थोड़े से बेहतर हो गए कि भाई ये जल्द से इस तरह के मौसमी हालात आ रहे हैं। लेकिन जिस चीज की मैं समझता हूँ कि हमने फ्लड का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान दुनिया में चंद उन ममालिक में जहाँ पर एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है, फ्लड का भी हो गया हुआ है, एक ड्राउट का भी हमने लिया हुआ है, ग्लेशियर के अंदर भी अभी $30 मिलियन का एक प्रोजेक्ट जो है ना पाकिस्तान को उसके अंदर ग्लेशियर मेल्टिंग के अंदर जो है मिला हुआ है। तो मुझे सिर्फ मैं तो इस उम्मीद पर बैठा हूँ कि जिस तरीके से भी हो, हम जो पानी है ना, हमारा मेन जो सा इशू, जैसे और भी लोग कह रहे हैं कि आप पानी को सेव करें, पानी को स्टोर करें, पानी को रेगुलेट करें। जो कौमें ये नहीं कर सकती, अब इजिप्ट के अंदर आता है अपना उसको कहते हैं ये ड्राउट आता है, इजिप्ट जो है 3 साल के लिए बआसानी गुजार सकता है अगर एक दिन भी बारिश ना हो। मैं जो है 24 घंटे भी दूर की बात है, 26 दिन मेरी टोटल कैपेसिटी है, और मेरा ख्याल वो भी ऐसे हमने ऊपर नीचे कर बताया हुआ कि जी हम 12.5 मिलियन एकड़ फीट की स्टोरेज रखते हैं, हमारी पास वो भी नहीं है। हिंदुस्तान के पास 750 मिलियन एकड़ फुट पानी है, उसमें से वो तकरीबन 287 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है उसके ऊपर अपना काबिज है, कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। पाकिस्तान के पास 144 मिलियन एकड़ फुट पानी है। हेलो जी 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 पाकिस्तान के पास जो है ना जी वो 144 मिलियन एकड़ फुट पानी है, उसके अंदर से हम 12.6 भी जो है ना वो भी नहीं उसको कहते हैं उसको सेव कर सकते स्टोर। 35 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है ना हम समुद्र की नजर कर देते हैं। तो जो कौम इतनी यशी करे उसके ऊपर फिर ड्राउट भी तबाही मचाएगी, उसके ऊपर जो है फ्लड भी तबाही मचाएगा, वो तो फिर अगर आप खुद एक्शन नहीं लेंगे तो उस तरह के हालात आएंगे। बात तो सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू एंड और बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है उसे। तो जो एक बात खौफनाक सूरत हाल तब है जब इसे खौफनाक समझने वाले खौफनाक समझें। नहीं वो तो है ही है सर, तो समझें आप ना समझें। और पता है एक बात जो मिस हो जाती है हमेशा कि जब हम माहौलियात की बात करते हैं ना या क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, लोग कहते हैं क्या यार महंगी बातें कर रहे हो, महंगी बातें कर रहे हो। आप माहौल खराब ना करें, माहौल खराब ना करें। तो फिर एक ही चारा है कि हम ब्रेक लें। माहौलियात से हमारी मुराद यही होती है कि भाई माहौल खराब मत करो यार, ऐसी बातें नहीं, ब्रेक ही ले लें, ब्रेक ले लें जनाब। वेलकम बैक जी। अब क्लाइमेट चेंज को रोकना हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन इसके असरात को हैंडल करना हमारे बस में है। और कुछ आपको एग्जांपल्स देते हैं जो दुनिया में इसके साथ इसको टैकल करने में के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। अब ऑस्ट्रेलिया एक डेजर्ट कंट्री है, जो ऑस्ट्रेलिया का जो इंटीरियर है, ख़ास तौर पर जो जनूबी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर बिल्कुल कभी काश्तकारी मुमकिन नहीं रही है अब तक। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे एक सनड्रॉप फार्म्स के नाम से एक फार्म है, 20 हेक्टेयर पर है, और वहाँ अगरचे वैसे तो कुछ नहीं उग सकता, अभी वहाँ पर टमाटर काश्त किए जा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली। और वो कैसे कि वहाँ पर उन लोगों ने एक 380 फुट का एक सोलर टावर बनाया है जिसमें तकरीबन 22,000 सोलर मिरर्स हैं जो उस पूरे फार्म को पावर करती हैं। उसके साथ एक मिनी डीसैलिनाइजेशन प्लांट भी है, क्योंकि जितना पाकिस्तान में पानी की किल्लत है उससे शायद 3 गुना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बावजूद काश्तकारी और एग्रीकल्चर का काम चल रहा है और क्लाइमेट चेंज के सब को हैंडल करने की भी नई तरकीबें बनाई जा रही हैं। अब
یہ تو چلیں کوئی بات نہیں, آپ سے کہیں گے کہ یار یہ تو فرسٹ ورلڈ کا کام ہے اور مہنگا کام ہے, اور ہے کیونکہ یہ جو پورا فارم ہے اور اس کا سیٹ اپ ہے یہ تقریباً $200 ملین کا خرچہ ہے. تو چلیں کچھ ہم جیسے ٹماٹر $100 کا ہوتا ہوگا, پتہ نہیں کتنے ٹماٹر اگتے ہیں, اتنی میں جلدی حساب نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال اٹ سیمز ٹو بی ورکنگ فار دیم. تو چلیں ہم جیسے ملکوں کی بات کرتے ہیں, مصر کی بات کرتے ہیں. ابھی ڈاکٹر پرویز بھی مصر کی کا ایگزامپل دے رہا تھا. مصر میں ہزاروں سالوں سے کاشتکاری ہو رہی ہے دریائے نیل کی بنیاد پر. ہر سال دریائے نیل فلڈ کرتی تھی, زمین زرخیز ہو جاتی تھی فلڈنگ کی وجہ سے, لیکن 60 کی دہائی میں جب ہائی اسوان ڈیم بنا ہے تو فلڈنگ وہاں پر رک گئی اور پھر ایگریکلچرل اریگیشن چینل وہاں پہ بن گئے. اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایتھیوپیا جو اپ سٹریم ہے وہاں پر ڈیمز بنا رہے ہیں. تھوڑا سا ایسا ہی سلسلہ ہے جیسے پاکستان اور انڈیا کا ہے کہ انڈیا اپ سٹریم ڈیمز بنا رہی ہیں اور پاکستان کو خطرہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مستقبل میں وہ ہمارا پانی روک نہ دے. مصر میں بھی یہی مسئلہ ہے. اب کیونکہ پہلے وہاں پہ اتنی پانی کی قلت نہیں ہوتی تھی تو جو روایتی کاشتکار ہیں وہ بھی بالکل ہماری طرح فلڈ اریگیشن کرتے تھے, اور کیونکہ فلڈنگ نہیں ہو رہی تھی نیل کی تو آپ کو زیادہ سے زیادہ فرٹیلائزر کا استعمال کرنا پڑا. اور بالکل جیسے ہمارے زراعت کی شعبے میں زرعی شعبے میں یہی ہو رہا ہے کہ پانی کم ہو رہا ہے, ان پٹس یعنی فرٹیلائزر, ادویات کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, اور پیداوار کی جو قیمت ہے جس قیمت پہ وہ بکتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو مصر میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو کاشتکار جو صدیوں سے کیا ہزاروں سالوں سے روایتی کاشتکاری کر رہے تھے ان کو اب ری ٹرین کیا جا رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن اس میں لیڈ کر رہی ہے, لیکن مصر کی حکومت کا بھی بہت اس میں ہاتھ ہے, اور نئی ٹیکنیکس استعمال کیے جا رہے ہیں. اور جو بھی وہاں پہ فارمرز ہیں وہ جو ری ٹرین ہوتے ہیں وہ پھر جا کے اپنے گاؤں میں اپنے فیلڈز میں جا کر اور بھی فارمرز کو ری ٹرین کرتے ہیں. یہ ایک فارمولا ہے. اگر ہم سولر ٹاورز نہیں لگا سکتے, ڈی سیلینیشن پلانٹس نہیں لگا سکتے, یہ شاید ہمارے بس کی بات نہیں ہے, تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ایون اگر آپ جمیکا جیسی جگہ میں دیکھیں جہاں پہ پانی کی قلت نہیں ہے, وہاں پر بھی پرو ایکٹیولی ڈرپ ایریگیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ایک آخری مثال ہے, وقت کم ہے تو میں آپ کو وہی بتانا چاہتا ہوں, موروکو کی. اب موروکو بھی پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پہ بھی ریگستان ہے, اور بالکل جیسے ہمارے یہاں ہے بارشیں کم ہوتی ہیں, پانی کی بہت قلت ہے, لیکن وہاں پر فوگ بہت زیادہ ہوتا ہے, خاص طور پر جہاں پر جو ایٹلس ماؤنٹینز ہیں اس علاقے میں. تو ایک نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس فوگ سے بھی اب پانی بنایا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں فوگ کیچرز, اور کوئی 7-8 کلومیٹر کی پائپ لائن بھی وہاں پہ بنائی گئی ہے. اور جو وہ گاؤں جہاں سے لوگ بھاگ کے شہر جا رہے تھے کیونکہ وہاں پہ پانی نہیں تھا, وہاں پہ ایگریکلچر نہیں چل رہی تھی, اب وہ دوبارہ بس گئے ہیں. تو مانا کہ اگر یہ جو اگزامپلز ہیں ہم کاپی پیسٹ کر کے پاکستان میں نہیں لگا سکتے, ہمارے میں اتنی قابلیت ہم ہے, کم از کم اگر ہم کچھ نہ کچھ ریزرو ہی بنا لیں, پانی کو روک ہی یہ بھی کر لیں تو مطلب حل ہو سکتا ہے. ہمارا مسئلہ فوگ چکر نہیں, ہمارا مسئلہ ہے کہ پانی ہمارے پاس ضرورت کے حساب سے ہے, ہم اس کے کو روک نہیں پا رہے, ہم اسے پراپرلی استعمال نہیں کر پا رہے. ہم تو ریئلائز ہی نہیں کر رہے نا سر. پہلے تو ریئلائز کرو, اور امید ہے کہ کوئی کر لے گا, کیونکہ اس کی جو پولیٹیکل اثرات ہوں گے نا اس کے لیے پھر ایک اور شو آپ کو کرنا پڑے گا, اور یہ ہم نے پوری دنیا میں دیکھا, ہم نے شام میں بھی پالیٹکس بھی تبھی رہے گی جب اکانومی رہے گی, اور اکانومی تبھی رہے گی جب ماحولیات رہے گی, اور ماحولیات بھی تبھی رہے گی جب جو واٹر سورسز ہیں بالکل وہ آپ کا ساتھ دیں گے, بے شک, ورنہ سب جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا. بالکل. تو اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا. کل ہے فرائیڈے ہی ہے نا, کل فرائیڈے ہی ہے جی, تو کل آپ کا دن ہے ظاہر ہے, تو آپ بولیں گے ہم سنیں گے. خدا حافظ.